آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یوتھ ہر وہ لائف سٹائل اپنا رہا ہے جو اسلامک نہیں ہے، جو غیروں کا ہے اور جو شیطانی ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے شیطان کو ہم کسی اور پوڈ کاسٹ میں اس پہ بات کریں گے کہ وہ شیطانی یہ ہونے سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کیا یوتھ کو کیا ویژن دینا چاہتے ہیں؟ بات دیکھیے، یوتھ کو ہم وہی ویژن دینا چاہتے ہیں جو رسول اللہ نے صحابہ کو دیا تھا کہ ہر ایک صحابی اسلام کے ایمبیسڈر تھے، چاہے وہ 9 یا 11 سال کے بچے ہوں یا 40 سال کے بوڑھے ہوں، وہ اسلام کے ایمبیسڈر تھے۔ ایک فار ایگزامپل میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم نے اکثر یہ پڑھا ہے، یہ علماء سے سنا ہے کہ جب ایک راستے سے کوئی کافر گزرتا تھا، نان بلیور، تو اس کو یہ پتہ ہو جاتا تھا کہ اس راستے سے ایک مسلمان کا گزر ہوا ہے۔ کیوں؟ راستے کی صفائی ایسی تھی، کوئی کچرا، کوئی کیچڑ، کوئی پتھر نہیں رہا کرتا تھا، کوئی تکلیف دہ چیز نہیں تھی۔ تو ہمارا آج بھی ہم جو یوتھ کو جس منہج پر، جس طریقے پر ٹرینڈ کرنا چاہتے ہیں وہ یہی ہے، جس طرح صحابہ کو رسول اللہ نے کیا تھا کہ ہر ایک مسلمان جو آج احساس کمتری کا، ایک مسلمان احساس کمتری کا شکار کیوں ہو؟ وہ تو اسلام کا ایمبیسڈر ہے کہ اس کے حلیے سے، اس کے وضاقتہ سے اسلام چھلکے کی عبادت کرتا ہے جو واقعی رب ہے، جی بالکل ٹھیک ہے نا، جو عبادت کے لائق ہے، جس نے اس کائنات کو وجود میں لایا، اس رب کی مانتا ہے، جو نبیوں کے سردار ہے، ٹھیک ہے نا، رسولوں کے سردار ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا امتی ہے، تو وہ اپنے آپ کو کم سمجھے، یہ تو مطلب یہاں مطلب بسنے والی بات ہی نہیں۔ بالکل۔ اور دوسری بات یہ، دوسری بات یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ویژن دیا تھا جب وہ شروع میں ہی وہ فرماتے تھے کہ تم لا الہ الا اللہ کہہ دو فلاح پا جاؤ گے، اور لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، تم عرب اور عجم کے حکمران بن جاؤ گے۔ تو وہاں پہ جو بلیورز تھے ان کو وہ جو ہے نا اور موٹیویٹ ہو جاتے تھے، مگر جو نان بلیورز تھے ان کو دیکھ وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، یہ لوگ جن کو پہننے کا کھانے کا ٹھیک نہیں ہے اور یہ لوگ عرب اور عجم پہ حکمرانی کریں گے۔ مگر تاریخ گواہ ہے یہی لوگ اس وقت بھی جب یہ لوگ فتح کر رہے تھے، اس وقت بھی ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں مہیا نہیں تھی مکمل طور پہ۔ آپ کو میں اگزامپل دے سکتا ہوں، آدھے سے زیادہ دنیا پہ ان لوگوں نے حکمرانی کی۔ آپ دیکھیں نا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بادشاہ روم کے پاس گئے تو آپ کے تلواروں میں کیا لپٹا ہوا تھا؟ وہ جو گوشت کی جھلیاں ہوتی ہیں وہ لپٹا ہوا تھا، نیام بھی نہیں ہے تلواروں کے لیے، کپڑے صحیح نہیں ہیں۔ جب جاتے ہیں تو خالد بن ولید کیا کہتے ہیں کہ تم اسلام کو قبول کرو اور نہیں تو میں جنگ کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ سننے کے بعد وہ ہنستا ہے اور ان کی تلواروں کو دیکھتا ہے اور ان کے حلیے کو دیکھتا ہے اور کیا کہتا ہے کہ تم کو پیسے کی ضرورت ہے لے لو، تو میں تم سے جنگ نہیں کروں گا۔ خالد بن ولید کا جواب کیا ہوتا ہے کہ سنا ہے کہ رومیوں کا خون بہت میٹھا ہوتا ہے۔ خالد بن ولید کہتے ہیں، تو یہ ان کا یہ تھا کانفیڈنس۔ آج ہمارے بچوں میں کانفیڈنس کہاں ہے؟ وہ کون سے صحابی تھے جو ایسے برچھی لے کے وہ داخل ہو جاتے ہیں دربار میں؟ مغیرہ بن شعبہ، وہ قالین کو پھاڑتے ہوئے اور جاتے ہیں، کیا کانفیڈنس تھا، تنہا ہیں، رسول اللہ کے امبیسڈر ہیں، پوری فوج ان کی اگل بگل گھرے ہوئے، سامنے بادشاہ کے، جاتے اور زمین پر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو کیا کانفیڈنس رہی ہوگی؟ اور آج ہم ہیں کہ اپنے آپ کو ایک دم ڈپریسڈ، دبا ہوا، انڈر اسٹیمیٹ سمجھ رہے ہیں۔ کیوں آخر؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے، اس پہ عمل کرنے کے بعد بھی آج مسلمان مغلوب ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ہی غالب رہو گے۔ تو کچھ تو وجہ ہے، صحیح ویژن، صحیح پرپز کا کلیئر نہ ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا، لوگ مطلب کہ دوسرے جانب دنیا کی جانب بڑھتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ غالب نہیں ہو پا رہے ہیں۔ دوسرے لوگ اسلام کے ہی ایسنس اور اسپرٹ کو لے کے اس کو اپنا بنا کے آج دیکھیں وہ لوگ دنیا پہ حکمرانی کر رہے ہیں۔